اب گویا 3 مسئلے درپیش ہیں۔ اگر ملک تقسیم نہ ہو تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ملک تقسیم ہو جائے تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ملک تقسیم ہو جائے تو جو ملک یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اس کو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت بننے سے کیسے بچایا جائے؟ اسلامی حکومت کیسے، اسلامی حکومت کے راستے پر کیسے ڈالا جائے؟ یہ موقع تھا جبکہ میں نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جماعت اسلامی کے نام کی ایک جماعت تشکیل دی۔ کئی سال سے میں جو خیالات شائع کر رہا تھا، جو مضامین شائع کر رہا تھا، اگرچہ ان کے اوپر مجھے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان سے متفق تھے اور سمجھتے تھے کہ حق بات یہی ہے۔ اس طرح سے جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ سب جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، یہ اسکیم جو تھی، یہ حقائق میرے دماغ میں نہیں آ گئی تھی کہ جماعت بنائی جائے، بلکہ 22 سال تک جو کچھ میں دیکھتا رہا تھا، جو میرے مشاہدات اور تجربات تھے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر اس جماعت کی میں نے تشکیل کی اور وہ تمام احتیاطیں محفوظ رکھیں جو ضروری تھیں ان مشاہدات کی بنا پر۔ اب ان میں سے ایک ایک چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، میں 1925 سے یہ یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو اس میں ہے کہ وہ ایک مشنری قوم کی حیثیت اختیار کرے۔ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا دنیا میں بحیثیت ایک قوم کے ایک مشن ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں ویسی ایک قوم ہم بھی۔ اس لیے میں نے اولین چیز یہ پیش نظر رکھی کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے کہ جن کے اندر مشنری اسپرٹ ہو، جو اپنے اندر بھی یہ احساس رکھے کہ ہم ایک مشنری قوم کے فرد ہیں اور مسلمان قوم کو ایک مشنری قوم بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، 1926 میں الجہاد فی الاسلام لکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو چکا تھا اور مستحکم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا اصل نسل العین نظام اسلامی کا قیام ہے۔ مسلمانوں کا نسب العین اپنی ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہے، ان کا اصل نسب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے، جس کی ہر چیز، جس کی عدالت، جس کی پولیس، جس کے قوانین، جس کی فوج، جس کی ایک ایک چیز، جس کے سفارت خانے، ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں، جس کو دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر حیثیت سے کتنا بڑا ہے۔ اس نسب العین کو ہم نے جماعت کا نسب العین قرار دیا، جس کا نام ہم اقامت دین رکھتے ہیں، جو قرآن مجید میں لفظ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اقامت دین کو ہم نے اپنا نسب العین قرار دیا۔ اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انفرادی سیرت و کردار قابل اعتماد ہو۔ اس مقام پر چند جملے ریکارڈ ہونے سے رہ گئے تھے۔ مولانا مغفور نے تحریک خلافت کے بارے میں اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریک میں بڑے نیک لوگ شامل تھے، بڑے بڑے فاضل لوگ شامل تھے، بہترین اخلاق کے لوگ شامل تھے، لیکن ایک کثیر تعداد ایسے کارکنوں کی آ کر شامل ہو گئی جن کے اندر کوئی سیرت و کردار نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر کے ان کے حوالے کیا اس تحریک کو چلانے کے لیے، اس کا ایک اچھا خاصا حصہ اس طرح سے خرد برد ہوا اور اتنی بددیانتیاں اس میں کی گئیں کہ مسلمان قوم میں ایک مدت دراز تک چندے کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ یہ میرے اس زمانے کے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ کسی کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان قوم میں چندے کا نام لے۔ چندہ ایک ایسی چیز بن گیا تھا کہ اس کا نام لیتے ہی آدمی مطعون ہو جاتا تھا۔
میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، کتنے ہی کم آدمی ملے، افراد کی کثرت اہمیت نہیں رکھتی، اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے ایک ایک فرد کی سیرت قابل اعتماد ہے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں مسلمان اطمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو کہ جس غرض کے لیے یہ مال اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے یہ صرف ہوگا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے طویل مشاہدات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ حاصل کیا تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کے ناکام ہونے یا آخر کار فیل ہو جانے، ابتداً کامیاب ہو کر آخر کار فیل ہو جانے کے اہم اسباب میں سے ایک تنظیم کی کمی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن نہایت سخت اور مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر ڈھیل گوارا نہیں کرنی چاہیے، خواہ کوئی چلا جائے، عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے، قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے، کوئی پرواہ نہ کی جائے، لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم کے ساتھ اٹھنے والی۔ ایک قلیل التعداد جماعت اگر منظم ہو، تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سنبھال سکتی ہے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا معیار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں، مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکن بھی ہو وہ ان فرائض کا پابند ہو، ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں۔ اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ خود اس برائی میں مبتلا ہوں تو آپ کی تبلیغ کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے یہ خیال کیا کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں جو ہمارے مقصد کو پسند کرتے ہیں لیکن رکنیت کی پابندیاں اور رکنیت کا ڈسپلن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ہم متفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ جتنی کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتے ہوں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، مال سے، جس چیز سے بھی جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہو کریں، مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخل نہ لیں۔ اس طرح سے ہم نے دو کیٹیگریز بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے اندر تو عجیب صورت حال ہے کہ چند ارکان ہیں، باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم متفق رہیں گے، لیکن جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اعتراض فرما رہے ہیں۔ کسی متفق کے لیے رکنیت کا دروازہ بند نہیں، جس وقت چاہے وہ درخواست کرے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بنے ہوئے، خدا کے لیے رکن بننے کی کوشش کیجیے، مگر وہ خود بیچارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پابندیاں پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ خود رکن ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے دروازہ بند نہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی، جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ محض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جگہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہو، لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتی اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کر سکتے، اور محض دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے ہیں مگر انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی جس سے وہ ایک جدید دور میں ایک جدید ریاست کا نظام چلا سکے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں گروہوں کو ملایا جائے ایک جماعت کے اندر۔
جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے کہ جو اسلام کے لیے مخلص ہیں اور جن کے لیے کسی بات کو تسلیم کرنے کے واسطے عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اور جب ان کو معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو سر